علیہم اجمعین کے سامنے اگر اس کا ذکر کیا جاتا جو صحابہ اس زمانے میں زندہ تھے تو کچھ مصلحتاً خاموش ہو جاتے، کچھ کی غیرت جو حضور کی بارگاہ سے ملی تھی وہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ اس ملعون کا نام کم از کم ایسے لوگوں کے سامنے نہ لیا جائے جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے یا حضور کا زمانہ پایا ہے۔ جو ہمارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی، ذرا وہ دو شہزادوں کا تقابلی جائزہ لے لیں، وہ دیکھ لیں کہ یزید کی ماں کون ہے اور حسین کی ماں کون ہے، یزید کا شخصی کردار کیا ہے، امام عالی مقام کا شخصی کردار کیا ہے۔ یہ دوسرا سبب بنا واقعہ کربلا کا۔ تیسرا سبب بنا جب یزید کہ متعین کردہ گورنر ولید بن عتبہ جو اس زمانے میں مدینے کا گورنر تھا، اس نے جب امام عالی مقام کو فورس کیا کہ آپ لازمی طور پر یزید کی بیعت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عام لوگوں کے ساتھ بیعت کروں گا، مدینہ کے جب لوگ سارے بیعت کریں گے تو میں بھی ان کے ساتھ بیعت کروں گا، چونکہ مدینہ کے لوگ کسی صورت میں یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے بیعت نہیں کی، اس لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد واقعہ حرہ پیش آیا۔ اس یزید ملعون نے 10,000 کا لشکر جرار مدینہ پر بھیج کر 3 دنوں کے لیے شہر مدینہ کو اپنے لشکریوں کے اوپر حلال قرار دے دیا تھا، اور یہ وہ بدلہ تھا جو وہ لینا چاہتا تھا کہ نہ تو امام عالی مقام نے اس کی بادشاہت پر بیعت کی ہے اور نہ مدینے کے کسی اور فرد نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ دوسرا جو جملہ امام طبری جو حضور علیہ السلام کی امت میں تاریخ کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا کہ جب امام عالی مقام کو بار بار ولید بن عتبہ نے کہا کہ آپ اس کی بیعت کر لیں، اس کی بیعت کر لیں، آپ نے یہ جملہ مدینے میں بھی فرمایا اور یہی جملہ میدان کربلا میں بھی جا کر فرمایا کہ تم کیا سوچتے ہو مجھ جیسا بھلا یزید جیسے کی بیعت بھی کبھی کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا سبب تھا واقعہ کربلا کا، یزید کا شخصی کردار۔ آقا علیہ السلام نے شروع ہی سے قرآن کو اہل بیت کے ساتھ جوڑا تھا اور اہل بیت کو قرآن کے ساتھ جوڑا تھا۔ فرمایا لوگو انی قد ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، لوگو میں جا رہا ہوں، میں 2 چیزیں اپنی امت میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک اپنی عطرت، اپنی اہل بیت۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، میرے بعد اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہونا چاہیے۔ جن کے ہاتھوں میں قرآن اور دامن اہل بیت ہوگا، فرمایا لن تضلوا بعدی ابدا، میں مصطفیٰ گارنٹی دے کے جا رہا ہوں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ دوسرے مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، الحق مع علی وعلی مع الحق، فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہوگا۔ سو جب شخصی حکومت کے قیام میں یزید جیسا بد کردار، یزید جیسا بدبخت اور یزید جیسا ملعون تخت نشین ہوا تو کچھ تو مصلحت پسندی کا شکار ہو گئے، لیکن امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا پوری دنیا اگر چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، لیکن ہم مصطفیٰ کے گھرانے والے قیامت تک قرآن کے ساتھ ہیں، دین کے ساتھ ہیں، اسلام کو بچا کے دم لیں گے، قرآن کو بچا کے دم لیں گے۔ اس لیے امام عالی مقام کھڑے ہو گئے، فرمایا خون کے آخری قطرے تک اگر ہماری جانیں قربان ہو جائیں
نے اسلام کو بھی بچانا ہے، قرآن کے نظام کو بھی بچانا ہے۔ ایک یہ سبب بھی بنا واقعہ کربلا کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ نواسا ہو تو وہ نانے کی بازیت اور جزیت ہوا کرتا ہے، پوتا ہو تو وہ اپنے دادے کی بازیت اور جزیت ہوا کرتا ہے۔ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ نواسا نانے سے ہے، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ پوتا دادے سے ہے، لیکن نانا یہ فرمائے کہ میں نواسے سے ہوں، دادا یہ فرمائے کہ میں پوتے سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطلب کو آپ سمجھیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں، حسین مجھ سے ہے، ولادت با سعادت سے لے کر واقعہ کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اس کا صدور مجھ سے ہے، اس کا وجود مجھ سے ہے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد قیامت تک آنا من الحسین، پھر میں حسین سے ہو جاؤں گا۔ قیامت تک میرا دین بچے گا، قرآن بچے گا، قرآن کی قدریں بچیں گی، دین کی روشنی بچیں گی، مسجدوں کی رونقیں بچیں گی۔ قیامت تک جتنے لوگ دین سے وابستہ ہوں گے وہ ساری کی ساری قربانیاں ہوں گی تو میرے حسین کی مرہون منت ہوں گی۔ یہ یزید کا شخصی کردار دوسرا واقعہ کربلا کا سبب بنا۔ تیسرا سبب کوفہ والوں کی بے وفائی۔ امام عالی مقام جب مدینہ چھوڑ کے مکہ تشریف لے کے غالباً 3 ذی الحج کو آپ نے قافلہ جو ہے وہ کوفہ کی طرف، جہاں مولا کائنات علی المرتضیٰ رہا کرتے تھے، چونکہ جب خلیفۃ المسلمین مولا مرتضیٰ بنے تو آپ نے مدینہ کو چھوڑ کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، وہیں آپ کی شہادت ہوئی۔ اور وہاں کے لوگ چونکہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم شیعان علی ہیں، علی المرتضیٰ کے مددگار ہیں، تو حضرت امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو پہلے ہی دن 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر امام علی مقام کی خلافت پر بیعت کی۔ انہوں نے فوراً خط لکھ دیا۔ جب خط لکھا، اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے، یہ بھی حضور کے صحابی تھے، اور اہل بیت کے جوتے اٹھانا یہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ یزید کو شام میں جب پتہ چلا کہ نعمان بن بشیر جو وہاں میرا گورنر ہے، اس نے مسلم بن عقیل کو بھی ویلکم کہا اور امام علی مقام امام حسین کو بھی خوش آمدید کہہ کے ان کی خلافت پر بیعت کروانے والا ہے، تو اس یزید نے پھر حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد جب آیا تو اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا، ان کو شہید کیا، ان کے بیٹوں کو شہید کیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ میرا خط وہاں پہنچ چکا ہوگا اور امام علی مقام روانہ ہو چکے ہوں گے، تو آپ نے خط لکھا، اس قاتل کو کہا کہ آپ نے باقی تو کوئی رکھ رکھاؤ نہیں رکھا، لیکن یہ خط میرا ان تک پہنچا دینا کہ کوفہ والوں نے بدعہدی کی ہے، آپ تشریف نہ لائیں تو یہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت امام علی مقام روانہ ہو چکے تھے۔ بہرحال خط ملا، آپ نے فرمایا نہیں اب ہم جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی روکا، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بھی روکا۔ جملے وہی تھے کہ یزید جیسا بدبخت اقتدار پر رہے اور اس کے ہوتے ہوئے ہم مصطفیٰ کے گھرانے والے بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ 7 محرم الحرام کو آپ وہاں پہنچے میدان کربلا میں، تو آپ کے سامنے 2 راستے رکھے گئے، یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار رہیں۔ آپ نے وہی جملہ کہا جس کو ابن کثیر نے لکھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا راستہ جنگ کا ہے۔ ہمارے کچھ احباب کو شرم نہیں آتی، اللہ ان کو ہدایت عطا کرے، انہوں نے تقریروں کو خوبصورت کرنے کے لیے اور یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے تیسرا جملہ بھی گھڑ رکھا ہے کہ امام علی مقام نے فرمایا چلیں مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود جا کے بیعت کر لوں گا۔ آپ چشم تصور میں نظارہ لائیں، وہ جس نے مصطفیٰ کی زبان چوسی ہو،
جو مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کر کے، جس کو پتا ہو کہ میرے چچا زاد مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ یہ خبر سن کے مکہ چھوڑ کے کربلا آ گیا ہو، وہ یہاں آ کے یہ فرمائے گا کہ مجھے یزید جیسے بد کردار کے پاس لے جاؤ میں تاکہ میں اس کی بیعت کر لوں؟ کیا مصطفیٰ کو منہ دکھائیں گے؟ مصطفیٰ کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، تمہاری تقریریں یزید کی وکالت پہ، تمہاری تحریریں یزید کی وکالت پہ، تم شہزاد رسول کو صرف ایک شہزادہ کہہ کہ معاذ اللہ کبھی اس کو باغی لکھتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو، کبھی کیا مصطفیٰ کو تم نے منہ نہیں دکھانا؟ آقا علیہ السلام نے انہی خبیثوں کے بارے میں فرمایا تھا۔ آقا علیہ السلام جب مدینہ پہنچے، آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس ایک دن حضور کی خدمت میں آئے۔ چچا عباس یہ کچھ منافق ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو اس طرح بازو کھول کے سینے چوڑے کر کے ملتے ہیں۔ حضور جب آپ کے گھرانے والے کہ کسی فرد کو دیکھتے ہیں تو یہ نگاہیں چرا لیتے ہیں اور گردن پھیر لیتے ہیں۔ میرے بھتیجے وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا پریشان مت ہو، رنجیدہ مت ہو، من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، جس نے مجھ سے، میری اہل بیت سے، میرے چچاؤں سے، میرے نواسوں سے، میری ازواج مطہرات سے، میرے گھرانے والوں سے بغض رکھا، وہ یہ نہ سوچے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، اللہ قیامت کے دن اس کو یہودی کر کے کھڑا کرے گا۔ انساما وصلہ وہو مبغض لأہل بیت محمد داخل النار، وہ بے ایمان نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، کعبہ کے طواف کرتا ہو، شب بیداریاں کرتا ہو، وہ دین کا ظاہری طور پہ پابند ہو، اس کے ماتھے پر سجدوں کے چٹاک ہو، یہ سب کچھ کرتا ہو، اس سب کچھ ہونے کے باوجود اگر دل میں وہو مبغض لأہل بیت محمد، اگر دل میں میری آل کا بغض ہے، بے ایمان جنت نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ جب حضور کی آل کے نقص نکالنے لگو نا تو ان فرمودات کو سامنے رکھا کرو۔ آقا علیہ السلام جنت کے مالک ہیں۔ آقا نے فرمایا جنتی مردوں کے سردار علی المرتضی، جنتی نوجوانوں کے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ حسن و حسین ہیں۔ تو جنت تو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے گھرانے کی ملکیت ہے، آپ کس کی وکالت یہاں پہ کر رہے ہیں؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام کو بے-دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ واقع کربلا کے 3 اسباب بتائے کہ پہلا سبب شخصی حکومت کے قیام کے خلاف ان 5 مبارک ہستیوں کی جد و جہد تھی۔